ایروسپیس اور شمسی توانائی کی فیلڈ میں بین الاقوامی شہرت کے حامل آصف انصاری کا امریکہ میں تجربہ ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کے باوجود انتہائی خوشگوار رہا۔ بینگ اے پاکستانی، میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ میں نے آج تک جتنا بھی میں نے ٹائم گزارا ہے، اور مجھے آج تک کبھی ڈسکرمنیشن محسوس نہیں ہوا اس ملک میں، نہ تو کسی جس لیول پہ بھی میں نے کام کیا اور جن لوگوں سے بھی میں وائس پریزیڈنٹ اوباما کی رینیوبل انرجی ایڈوائزری کمیٹی میں بھی ہوں، اور میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ بینگ اے پاکستانی یا بینگ اے مسلم کہ کوئی کسی قسم کا ڈسکرمنیشن میں نے ایٹ لیسٹ محسوس نہیں کیا۔ میرا جو پارٹنر ہے وہ امریکن ہے، وین سٹیونز، ان کا جو پہلا بیٹا ہے جب ہوا تو اس نے اس کا نام رکھا آصف۔ واہ! تو یہ ایسی ریلیشن شپ، ایسی دوستیاں خوش قسمتی کی بات ہے، اور میرے خیال سے لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیکٹر بہت سارے لوگوں کو بادر کرتا ہے، پاکستانیوں کو، کہ ڈسکرمنیشن محسوس کرتے ہیں یہاں پر۔ آپ کے بچے جو ہیں ان سے متعلق آپ کو فکر مندی ہوتی ہے کہ یہ ان کو محسوس کرنی پڑے گی؟ ہمارے بچے جو ہیں تو وہ جھنڈا لے کے گھومتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان سے جب ایک دفعہ گئے تھے آخری بار تو ان کو ایئرپورٹ پہ ایک چیز نظر آ گئی، انہوں نے کہا کہ خریدنی ہے وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی ٹی شرٹس، تو وہ ہر جگہ پہنتے ہیں اس کو، تو ان کو تو بڑا فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ اور اپنے مسلمان ہونے پہ۔ اور ہمارے عمر کے لوگ اور ہمارے ساتھی وہ اکثر لوگ گھبراتے ہیں کہتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو تو کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے فکر اس طرح کی، بلکہ وہ تو بہت فخر سے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پاکستانی۔ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ جیسے حساس ادارے میں چاند سید کا ایک اہم پوزیشن پر فائز ہونا میرے لیے حیرت کا باعث تھا، اور اس نے میرے ذہن میں امریکی اداروں میں رائج پروفیشنل سٹینڈرڈز کے بارے میں کئی سوالوں کو جنم دیا۔ ایک ہی پرسیپشن ہے کہ آپ ایک خاص رینک تک چلے جائیں گے، کبھی آپ چیف نہیں بنیں گے یا کوئی بہت بڑے عہدے پر نہیں جائیں گے بیکاز آپ کی اسکن کا کلر مختلف ہے۔ نہیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اس ملک میں اور اس ڈپارٹمنٹ میں کافی پروسیجرز اور رولز ہیں جو ڈسکرمنیشن کو پروہیبٹ کرتے ہیں، سو دیٹس ویری انکریجنگ کہ کوئی بندہ کچھ بھی بن سکتا ہے اس ملک میں۔ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اسٹاپ بیکاز یو آر اے وومن، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اسٹاپ بیکاز یو آر مسلم اور یور نیم از سم تھنگ اور the color of your skin۔ سو یہ بہت انکریجنگ ہے، اور کافی ہم نے لوگوں کو جو پروموٹ میں نے دیکھا ہے وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، سو اٹس ویری انکریجنگ ٹو سی دیٹ۔ یعنی کوئی مسلمان جو ہے وہ بڑی پوسٹ پر ہیں یہاں پر؟ ابھی ہمارے پاس ایک مسلمان ہے جو ابھی لیوٹیننٹ بن گیا ہے، اور ہی از آن اے کیپٹنز ویٹنگ لسٹ، سو دیٹس اے پریٹی ہائی پوسٹ۔ اس کے پاس ہوں گے once he makes captain he'll have about 300-400 people in his command, so that's quite a high post to have, so there's a lot of room for encouragement and a lot of room for opportunity here۔ بقول چاند سید ایل اے پی ڈی کے 10,000 آفیسرز میں سے تقریباً 100 مسلمان، آدھے سے زیادہ اسپینش اور 30% کے قریب سیاہ فام ہیں، اور سب کے ایکول رائٹس ہیں۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی وساطت سے مجھے انٹرفیتھ ہارمونی کے کئی اقدامات کے بارے میں بھی پتہ چلا، جہاں مختلف عقیدوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو اپنے مذہب اور عقائد کے بارے میں نہ صرف ایجوکیٹ کرتے ہیں بلکہ ان سے منسلک مسکنسیپشنز کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ایونٹ تھا ایل اے میں یہ افطار ڈنر، جس میں مختلف ایتھنیسٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کے غیر مسلم آفیسرز نے بھی لوگوں کے ساتھ نہ صرف انٹریکٹ کیا بلکہ کھانا بھی کھایا۔ ایسا ہی ایک اور ایونٹ تھا کاؤنسل آف اسلامک آرگنائزیشنز آف گریٹر شکاگو کی طرف سے ارینج کیا گیا۔ یہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ فورم، جہاں مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شکاگو میں مقیم صدر الدین نورانی اور طارق ملہانس بھی مسلمانوں کی امیج بلڈنگ کے حوالے سے ایسے فورمز منعقد کراتے رہتے ہیں۔ مذہبی آزادی امریکہ میں ہر انسان کا آئینی حق ہے۔ شاید ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ امریکہ جیسے ملک میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ یہاں مقیم پاکستانیوں کا تجربہ اس حوالے سے کیسا رہا؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ رہ کہاں رہے ہیں۔ مثلا ورجینیا میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، یہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں، یہاں پہ مسجد بھی پاس ہے، تو کالج کے اندر ہی میرے بلڈنگ میں ایک ہے پریئر روم انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ کالج کے اندر ہماری پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ایک ہے، ایک IS ایک ہے اسلامک اسٹوڈنٹ ایسوسیشن، تو یہاں پہ مسئلہ اتنا نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں میں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اسلامی چیزیں وہاں پہ ہم ہو جاتا ہے بالکل۔
اگر آپ ایک ملک میں ہیں جہاں پہ بہت سارے مسلمان ہیں جیسے شکاگو، تو شکاگو میں میرے لیے تو ایسا ماحول تھا کہ بچپن میں قرآن ٹیچر کے پاس جاتے تھے، یہاں پہ اسلامک سکولز بہت سارے ہیں، تو ایک طرح سے یہاں پہ ایکچولی کافی آسان ہے اگر آپ چاہیں کہ سیکھیں اور پریکٹس کریں، کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیر از فریڈم آف ریلیجن، تو بہت ساری چیز جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی کبھی نہیں آئی، کبھی کوئی ڈسکریمنیٹری بیہیویئر نہیں؟ مجھے پرسنلی تو نہیں۔ ڈو یو نو پیپل؟ ایگزامپلز ہیں جیسے میرا ایک دوست ہے کالج میں جو کہ ایک ایگزامپل دیا تھا کہ ہی فیلٹ ڈسکریمنیٹ اگینسٹ، لیکن زیادہ تر میرے ایکسپیرئنس میں اور میرے جاننے والوں کے ایکسپیرئنس میں دس ہیز بین اے پلیس دیٹ دے ہیو بین ایبل ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن اینڈ اسپرچویلٹی فریلی۔ آصف، مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن یہ ہر کیمپس پہ ہوتی ہے، تھوڑا ہمیں بتائیں کہ یہ ہوتی کیا ہے اور کیا کیا کرتی ہے، کس طرح؟ زیادہ تر جو مسلمان کیمپس میں ہوتے ہیں ان لوگ کے لیے اٹس بیسکلی این اپرچونیٹی فار دیم ٹو آرگنائز create events like invite speakers, have iftars on campus, have Jummah, and it's really an opportunity for Muslim people not only from Pakistani origin but also from other parts of the world, including here, to have a forum to discuss and also get to know each other. I think that in the undergraduate campus where I was in school, because the MSA, Muslim Students Association, is such a large organization, ان لوگ کے لیے بہت ساری سپورٹ سسٹم تھی، چونکہ obviously لوگ افیکٹڈ تھے اس ایونٹ سے، لیکن اس کی وجہ سے they had people talk to in a forum to discuss how they would handle the situation in day-to-day life, and if they did experience something that they could talk to someone about it. You listen to the news every day. Back home there's a bomb blast, yahan kuch ho raha hai, masjid mein ho raha hai, yahan it's not, so many things are not safe, and I think it's so much easier and safer to practice religion in this country than it is anywhere in the world. Kaise? I can go to the mosque anytime I want. If I'm at work or Zohar ka time ho raha hai, main ek kamre mein jati hu, I tell my boss I have to perform my prayer, I take my janamaz, I take my dupatta, I go in a room and I perform my namaz, and I'm done. I can, Ramzano maybe, my, co-workers, my supervisor, they're so they're very understanding and considerate of the fact that, I'm fasting. Eid ke din bhi, I had to go to work because there were 3 of us in one shift, and all 3 of us were Muslims. So we decided that we were going to do 2 hours each. So ek banda 2 ghante ke liye, ek banda 2 ghante ke liye, aur phir, so I find it easy, I find it informative, I find it more, it's, I don't know, I feel safe practicing my religion in this country, whereas a lot of other people might say otherwise, but I have never had anything but good experiences. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق امریکہ میں 2011 میں مسجدوں کی تعداد تقریباً 2000 تھی، اور ان میں سے تقریباً 74% پچھلے 10 سالوں میں تعمیر کی گئیں۔ مساجد کی سب سے زیادہ تعداد والی اسٹیٹس میں نیو یارک، کیلیفورنیا اور ٹیکساس شمار کی جاتی ہیں۔ تاریخی طور پر زیادہ تر مساجد ساؤتھ ایشین امیگرینٹس نے بنائی، لیکن سن 2000 کے بعد سے نئے امیگرینٹ گروپس جیسا کہ صومالی، عراقی اور بوسنینز نے بھی امریکہ میں اپنی مساجد کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ ایسا ملک ہے کہ یہاں پر میں 1969 سے دیکھ رہا ہوں، پورے ملک کے اندر ہر ریلیجن کو اتنا فریڈم ہے کہ میرا خیال ہے کہ بھی اگر جو پاکستانی وہاں پر ہے وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک مسجد کے اندر
اہل حدیث، اہل سنت، کیا کہتے ہیں شیعہ، کوئی بھی اور کسی بھی جو بھی فرقے ہیں، ہم سب ایک اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے فنکشن کرتے ہیں، اپنی شادیاں کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر ہم اپنی تبلیغ کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو جب لے کے جاتا ہوں ماسک میں، آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا ماسک یہاں پر ہے. میں نے یہ ماسک اور ریلیجن کی جب بات آتی ہے، میں نے 5 ماسک بنانے میں میرا اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن، ناٹ اونلی فائنینشیل بٹ آلسو پبلکلی. جب کہ پالیٹیشین یا کاؤنٹی یا اسٹیٹ سے کوئی ایسی ڈفیکلٹی ہوتی ہے تو جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دے گیو یو اے سولوشنز، وی فائنڈ دا سولوشن. تو کوئی بالکل ڈفیکلٹی نہیں ہے. صدیق شیخ کی وساطت سے میں نارتھ ورجینیا اسلامک سینٹر بھی گئی. 12.5 ایکڑ پر محیط یہ اسلامک سینٹر 1989 میں صدیق شیخ اور ان کے دوستوں کی کوششوں سے بنایا گیا. اس کے جو فانوس ہیں وہ مصر سے خریدے گئے ہیں. 16 نیچے فانوس اوپر ہیں، نیچے اوپر کی بلڈنگ میں ہیں، اور اس کی چائنا ٹائل جو ہیں باہر وائٹ یہ چائنا سے ہیں. چھت کی ٹائل ٹیکسس سے ہیں، اور دروازے جو ہیں اسکول اور مسجد کے وہ 93 ہیں، وہ مہاگنی کے ابو دھابی سے بنوائے. کارپیٹ جو ہے پاکستان سے ہے، ماربل پاکستان سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں غالباً یہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں سب سے بڑی مسجد ہے اور خوبصورت. اس اسلامک سینٹر میں خالی پاکستانی مسلمان آتے ہیں؟ جی نہیں، یہ اسلامک سینٹر بنیادی طور پر تو برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں انہوں نے شروع کیا، لیکن یہاں پر 60% سے زیادہ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں جو اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 10 سے 15% وہ لوگ ہیں جو افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر باقی جو ہیں اس میں جو برصغیر کے کچھ لوگ ہیں، اور پھر جو لوکل مسلمان کنورٹ ہوئے ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں. تو اس مسجد کے جو امام ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ پاکستان سے ہیں، حنفی ہیں، لیکن ہمارے مسجد میں یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک حنفی ہی نماز پڑھائے گا. اگر کبھی کسی وقت صبح کی نماز جو ہے وہ شافی مذہب کے لوگ پڑھاتے ہیں، اور دوپہر کی جو ہے نماز کسی وقت حنبلی اور کسی وقت شافی. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. نماز تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس امام کا تعلق جو ہے وہ سیم وہی ہے، وہ ایک ہی خدا، ایک ہی نبی پر یقین رکھتا ہے. ایسے تعصب کو ہم بنیادی طور پر اہمیت نہیں دیتے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کو اہمیت دیں. بڑی آپ نے دلچسپ بات بتائی. اس کو آپ نے کیسے انشور کیا؟ کیونکہ جب واپس اپنے ممالک میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے امام کو بھی نہیں مانتے. یہاں آ کر کیا ایسا مختلف ہو جاتا ہے؟ بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ تعلیم جو ہے وہ سب سے بڑا ایک پہلو ہے، کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، تو آپ کوئی اور مسلک سے تعلق رکھنے والا امام ہے، مگر ہم نے کبھی وہاں پر اعتراض نہیں کیا. تو یہ اعتراض بے جا ہے کہ یہ جو مسلک کا آدمی ہے یہ یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتا. اس مسجد میں شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہابی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں. وہ سب جو ہے بنیادی طور پر تو اللہ کی عبادت ہے، یہ جو مقصود ہے اسی پہلو سے سب لوگ اکٹھے ہیں. میں نے دیکھا کہ امریکہ میں اکثر مساجد کمیونٹی سینٹرز کا کام بھی سر انجام دیتی ہیں، جو مسلمانوں کی سوشل سروسز سے لے کر حکومتی اداروں اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے بھی سرگرم ہیں. ہم نے شکاگو میں رمضان کی 27ویں رات پر ایک مسجد میں تراویح اور عبادت کا منظر بھی دیکھا، جہاں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ پوری رات بغیر کسی ڈسٹربنس کے عبادت اور نماز میں مشغول رہے. نیو یارک میں بھی مسجد کا کردار میں نے دوسرے امریکہ سے مختلف نہیں پایا. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ مسجدوں کی تعداد بڑی ہے لانگ آئلینڈ کے حوالے سے، کیا ڈفرینٹ فقہ کی ڈفرینٹ فرقوں کی جو ہے وہ ڈفرینٹ مساجد ہیں، یا مل جل کر یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں؟ یہاں پہ مسجد کا کلچر یہاں پر کس طرح سے؟ دیکھیں، یہاں پہ میں نے تو ایز سچ نیو یارک میں کوئی اس طرح کا بہت زیادہ ڈفرینشیٹ کرنے والا کلچر نہیں دیکھا. مسجد از اے مسجد. یہاں صرف 2 آپ کو کیٹیگریز نظر آئیں گی، یا امام بارگاہ نظر آئے گی یا آپ کو مسجد نظر آئے گی. یہاں پہ کوئی حنفی، بریلوی، سنی، وہابی وہ نظر نہیں آئے گا. ہاں، آپ کو اگر وہابی طریقے سے، اہل حدیث کے طریقے سے نماز پڑھنی ہے آپ پڑھیے، لیکن مسجد وہی ہے، اسی امام کے پیچھے سب اسی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں.
ڈیلس میں مقیم اور میئر کی پوزیشن پر فائز ارجمند ہاشمی کا بھی امریکہ میں مذہبی آزادی کے حوالے سے تجربہ کافی مثبت رہا. ہاشمی صاحب، یہاں پہ اگر فار ایگزامپل کوئی مسجد ہے، کوئی اور بھی مذہبی انہوں نے کچھ کرنا ہو، یعنی عبادت گاہ بنانی ہو، تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ مطلب پہلے کمیونٹی سے پوچھا جاتا ہے اور ان کی رضامندی ہوتی ہے؟ کمیونٹی کی رضامندی آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جیسے مجھ سے جب پوچھا گیا تھا کہ تم کیا سٹی کے پیسوں سے مسجد بنواؤ گے، تو میں نے بات ویری کلیئر کی تھی یہ کہ جو چرچز بنتی ہیں شہر میں وہ بھی سٹی کے فنڈ سے نہیں بنتی ہیں. چرچز یا مساجد جو بھی بنتی ہیں وہ انڈیویجول لوگوں کے کنٹریبیوشن سے یہاں پہ بنائی جاتی ہیں. تو ویدر آپ مسجد بنا رہے ہوں یا سیناگوگ بنا رہے ہوں یا چرچ بنا رہے ہوں، اس سب کے لیے پیسے جو ہیں لوگوں کے انڈیویجول کنٹریبیوشن سے آتے ہیں. سٹی یا گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی ہے اس کو. اجازت آبویسلی لینا پڑتی ہے، جیسے آپ کو کسی بھی شہر جا کے پرمٹس لینا پڑتے ہیں، چاہے آپ گھر بنوا رہے ہوں یا کوئی اور بلڈنگ کمرشل بلڈنگ بنوا رہے ہوں. اسی طرح سے مسجد کا پرمٹ لینا پڑتا ہے اور اسی طرح سے آپ کو چرچ کا پرمٹ لینا پڑتا ہے. تو یہ کہنا کہ مسجد بنوانے کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، دیٹ از ناٹ ٹرو. لیکن کمیونٹی اگر فار ایگزامپل زیادہ لوگ اس کی مخالفت کریں تو پھر میئر کیا اس کو اوور رول کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایسا ایک کیس ہم نے دیکھا. آپ نے کیس ضرور دیکھا ہوگا. میئر پرسنلی اوور رول نہیں کرتا اور نہ میئر کو اس قسم کی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. لیکن یس، ایک بات میں ضرور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک کمیونٹی کو، اور کمیونٹی کی خواہشات یہ لازم ہے میئر کے اوپر کہ وہ کمیونٹی کی خواہشات کو کا خیال رکھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی، یہ ملک آزاد ملک ہے اور اس کے اندر ہر ایک کو اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کی اجازت ہے. تو کسی قسم کی ریلیجس پابندی لگانا کہ آپ مسجد نہ بنوائیں میئر کے لیے، اٹ ول ناٹ بی اے گڈ آئیڈیا. I will never sign anything against whether it's a mosque, چاہے synagogue ہو، مسجد ہو یا چرچ ہو. الیکشنز میں میئر کی پوزیشن پر ارجمند ہاشمی کے مد مقابل امیدوار نے ارجمند ہاشمی کے مسلمان اور پاکستانی ہونے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتائج ارجمند ہاشمی کے لیے مثبت ثابت ہوئے. ایکچولی میرے خیال سے اس سے کافی نقصان ہوا. ایون جو اس کے اپنے چرچ کے لوگ تھے اس کے کافی خلاف ہوئے اور ان سب نے مل کے اس کے اگینسٹ ووٹ ڈالا اس بات پہ، کیونکہ ہر ایک کو ریپوٹیشن میری پتہ تھی اور ہر ایک کو پتہ تھا کہ میں کام اچھا کرنے کے حساب سے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے اندر سٹی کی بزنس کے اندر کوئی ریلیجن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے it did not go too well with the average individual voter. امریکہ میں نسل پرستی کی بنیاد پر مشہور ہونے والے کیسز میں سے ایک حالیہ مشہور کیس ہے فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے سیاہ فام نوجوان ٹریون مارٹن کا، جو جارج زمرمن نامی شخص کے ہاتھوں مارا گیا. یہ کیس ریشل پروفائلنگ کے حوالے سے خاصا ہائی پروفائل رہا اور میڈیا میں بھی اس کو خاصی کوریج دی گئی. اس کیس میں زمرمن کو سیلف ڈیفنس اور قانونی پیچیدگیوں کی بنا پر رہا کر دیا گیا، لیکن بہت سے لوگوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور اس کے خلاف کافی مظاہرے بھی کیے. اس کیس میں انصاف کی اپیل کے لیے کیا جانے والا ایک پروٹیسٹ میں نے نیو یارک کے ٹائم اسکوائر جیسی ہیپننگ جگہ پر بھی دیکھا. میں نے محسوس کیا کہ اس مظاہرے میں شامل ہونے والے لوگ بلند آواز میں اپنی ڈیمانڈز اتھارٹیز تک پہنچانے کی کوشش تو کر رہے تھے، لیکن اوور آل یہ مظاہرہ کافی پیسفل تھا. ایک عام تاثر ہے کہ مغربی دنیا میں مسلمان خواتین کا حجاب پہننا ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، لیکن مسز فہد کا تجربہ اس حوالے سے کافی انکریجنگ رہا. حجاب کا یہ ہے کہ مجھے نہیں پرابلم ہوئی ابھی تک. یہاں میں نے ٹیکس کا کام کیا تو میں کلائنٹ سے ڈیل کرتی تھی، وہ زیادہ تر ظاہری بات ہے یہی لوگ ہوتے تھے، کرسچنز اور سارے اسپینش ٹائپ لوگ، بٹ دے ریئلی نائس. بلکہ مجھ سے ایک عورت نے پوچھا بھی کہ ڈونٹ گیٹ ٹائرڈ آف دس، سو دین اٹ گیوز می اے چانس کہ ایٹ لیسٹ دے نو کہ آئی ایم اے مسلم. وین آئی ویئر اٹ دے نو آئی ایم اے مسلم. آئی ایم فرام لائک اف دے آسک می آئی ٹیل دیم آئی ایم فرام پاکستان.
سو دس گیوز می اے چانس کہ اگر میں اچھا آنیسٹ رہوں گی جاب پر یا میں کچھ بھی اچھا کروں گی, دے وڈ نو کہ بھئی ہمارے لوگ ایسے نہیں ہوتے جیسے یہ سمجھتے ہیں. ایون میں والمارٹ جاتی ہوں تو کوئی بوڑھی عورت ہے تو میں اس کی گروسری اٹھا لوں گی, اینڈ شی نوز آئی ایم ویئرنگ حجاب, آئی ایم اے مسلم. سو اٹ گیوز اے سائلنٹ میسج دیٹ وی آر ناٹ ایز واٹ دے تھنک وی آر. مجھے آنیسٹلی آئی ہیو نیور, ایک آدھ بہت رینڈم انسیڈنسز, لیکن لوگ جو ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ آئی ہیو ایکچولی, مجھے بہت رسپیکٹ ملی ہے آفٹر ویئرنگ حجاب, اسپیشلی ان نان مسلم سرکلز. میں گورنمنٹ ایجنسی, جب میں نے حجاب لینا شروع کیا, آئی واز ورکنگ فار دا فیڈرل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, ان اے لیگل ڈپارٹمنٹ, اینڈ مجھے کوئی انہوں نے لائک فیل نہیں ہونے دیا کہ دیر از اینی ڈفرینس. بٹ فرق مجھے ایکچولی مسلم کمیونٹیز سے پڑا ہے. اچھا, یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, تھوڑا اس کو الیبوریٹ کریں. I'll give you an example. میرے پاس کئی دفعہ ایسے کلائنٹس آئے ہیں جنہوں نے آ کے میرے ساتھ بیٹھا ہو کر they said کہ دیکھیں ہمیں آپ پہ پورا اعتبار ہے, ہمیں پتا کہ you know what you're talking about, آپ اچھی وکیل ہیں, آپ کے اچھے ریفرنس آئے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کیونکہ آپ کا جو حلیہ ہے نا, اس کی وجہ سے اگر آپ ہماری طرف سے کورٹ جائیں گی تو nobody will take you seriously. ہمارا کیس خراب ہو جائے گا, ہمارا کیس آپ کے حلیے سے خراب ہو جائے گا. تو I couldn't believe, اور یہ ایسے لوگ ہیں جو خود بھی داڑھی والے ہیں, حجاب والے, لائک انہیں یہ ڈر تھا کہ نا لائک میری جو امیج, تو I have had more image issues. اینڈ پاکستانیوں میں ویسے بھی دیکھیں کہ یہاں پاکستانی کمیونٹی ایٹ لارج ہے, you don't find hijab that much. Like, you know, it's a very cultural society. Parties ہوتی ہیں, functions ہوتی ہیں, اب حجاب والی آ جاتی ہے تو they think that I'm going to be like boring and dull and so, but non-Muslims I have had no problems. ان لوگوں سے بات کر کے مجھے محسوس ہوا کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر زیادہ تر کو ڈسکریمنیشن کا بہت زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑا, اور جہاں ان کو کچھ ایسا محسوس بھی ہوا تو امریکہ میں آزادی اظہار کے حق, ریشل ڈسکریمنیشن کے قوانین اور خود پاکستانیوں کی طرف سے امیج بلڈنگ کی حکمت عملی کی وجہ سے امریکی معاشرے کا رد عمل زیادہ تر ان کے لیے مثبت ہی ثابت ہوا. یہ لوگ مذہبی آزادی کے حوالے سے بھی خاصے پازیٹیو نظر آئے, لیکن بقول ان سب کے ایک ایسا واقعہ ضرور تھا جس نے ان کی زندگیوں کو کسی نہ کسی موڑ پر متاثر ضرور کیا, اور وہ واقعہ ہے 9/11. اب دیکھنا ہے کہ خصوصاً 9/11 اور اس کے اثرات کو ان لوگوں نے کیسے ڈیل کیا, اور یہاں کے معاشرے نے اس واقعے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. Make some